الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اس بابرکت محفل میں آنے کی توفیق بخشی. دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار ایسی برکتوں والی محفلوں میں اپنی اصلاح کی نیت سے بار بار آنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج پوری انسانیت بڑے بڑے مسائل میں گھری ہوئی ہے. چھوٹے سے لے کر بڑے تک، جمعدار سے لے کر صدر مملکت تک، تمام کے تمام اپنی اپنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. ہر آدمی کی پریشانی مختلف ہے. ہر آدمی جب دوسرے کے سامنے اپنے دکھڑے سناتا ہے، آگے سے جب وہ اپنے حالات بتاتا ہے تو سنانے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہے. تو اگر ہم اس وقت غور و فکر کریں، سب سے بڑا مسئلہ انسانیت کی پریشانی کا وہ معیشت کا بنا ہوا ہے. رزق کی تنگی، معاشی پریشانی، یہ انسان کو کفر تک لے گئی ہے.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آ جائے گا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر و فاقہ اور رزق کی تنگی انسان کو کفر کے قریب کر دے گی۔ آج ہم اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، آج ہم اپنا دین بیچ رہے ہیں رزق کی تنگی کی پریشانی کی وجہ سے۔ اگر ہم اللہ کے قرآن کے قریب آ جائیں، قرآن کریم کا ہم مطالعہ شروع کر دیں، قرآن کریم کو ہم سمجھنے والے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے ہر انسان کی ہر پریشانی کا حل قرآن کریم میں رکھا ہے۔ صرف ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے قریب کریں، قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، قرآن پہ عمل کرنے والے بن جائیں، تو آج بھی ہم پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اعلان فرماتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ اے کائنات کے لوگوں، میں نے کلام اللہ تمہیں دے دیا، میں نے اس کلام کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ جو قرآن کے قریب آنے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس پہ عمل کرنا چاہیں گے، میں خدا ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ جل شانہ نے رزق کی تنگی کا مسئلہ بھی حل فرما دیا، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اے میرے بندو، رزق کا رونا کیوں روتے ہو؟ رزق کی تنگی کے لیے کیوں پریشان پھر رہے ہو؟ آؤ میرے کلام کے قریب آ جاؤ، قرآن کریم کا مطالعہ کرو۔ 58 سپارہ ہے، سورۃ طلاق کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ جل شانہ واضح لفظوں میں اعلان فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اے میرے بندو، تقوی تم حاصل کر لو، مجھ خدا سے ڈرنے والے تم بن جاؤ، پرہیزگار تم بن جاؤ، میری نافرمانی کو چھوڑنے والے تم بن جاؤ، میں خدا تمام کی تمام تنگیوں سے نکال دوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ایسی جگہوں سے رزق دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ میرے قرآن کو پڑھ کر تو دیکھو، تمام مسائل کا حل میں خدا نے قرآن میں رکھ دیا۔ 16واں پارہ ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، آپ اللہ کا قرآن اٹھا کر دیکھیے گا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ اے میرے بندو، جو مجھ خدا کی یاد سے منہ پھیر لیتا ہے، جو میرے قرآن سے اعراض کرتا ہے، جو میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، میں خدا اس کی معیشت کو تنگ کر دیا کرتا ہوں۔ اور اگر تم واقعتاً رزق کی وجہ سے پریشان ہو، رمضان المبارک کی راتوں کی قدر کرو،
رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے، الا من مسترزق، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا، فارزقہ، میں خدا اس کو رزق دینے کو تیار ہوں۔ آج ہم مخلوق سے مانگیں گے، لوگوں سے مانگتے پھریں گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے دکھائی دیں گے، رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنے کو تیار نہیں۔ اللہ جل شانہ فرما رہا ہوں میرے بندو آؤ تو صحیح، اس لیے کہ یہ معیشت کا مسئلہ میرے علاوہ اور کوئی حل کرنے والا نہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی رزق کو پھیلانے والا، وہی رزق کو تنگ کرنے والا ہے۔ جب تمام کے تمام معاملات اوپر سے طے ہوتے ہیں تو آنا پھر پچھلی رات کو اٹھ کر ادھر معاملہ طے ہوتا ہے، ادھر رابطہ کرو، رات کا پچھلا پہرو اللہ کے حضور رابطہ کرو، دن کو لینوں میں لگ جاتے ہو، دن کو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہو، مخلوق سے مانگتے پھرتے ہو، کبھی خالق سے مانگ کر تو دیکھو، مانگنا تمہارا کام ہوگا، دامن پھیلانا تمہارا کام ہوگا، جولی پھیلانا تمہارا کام ہوگا۔ اللہ جل شانہ اعلان فرما رہا ہے فَأَرْزُقَهُ، اور میرے بندو مانگ کر تو دیکھو، میں خدا رزق دینے کو تیار ہوں۔ لیکن ہم اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کو تیار ہی نہیں ہے، ہم اس وقت دامن پھیلانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو رزق کا معاملہ آج پریشان کیے ہوئے ہے، اللہ نے اس کا حل قرآن کریم میں بتا دیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے قرآن کے قریب آ جائیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دوسری پریشانی آج کے دور میں جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے بے سکونی، بے چینی، پریشانی، سکون نہیں، دولت ہے نیند نہیں آتی، مکان بہت اچھا ہے، اے سی چل رہے ہیں، گاڑی بہت اچھی ہے، نوکر چاکر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں، ذہنی سکون نہیں، قلبی سکون نہیں، گھر میں سکون نہیں، بہر سکون نہیں، پریشانی کے اندر رات کروٹیں لیتے گزر جاتی ہے، دن پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر چکر لگاتے گزر جاتا ہے۔ اور میرے بھائی آؤ، اللہ نے اس کا حل بھی قرآن کریم میں رکھا ہے۔ اللہ جل شانہ کا اعلان ہوتا ہے، 13واں پارہ ہے سورۃ الرعد، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے میرے بندو آؤ نا، اگر تم اطمینان قلب چاہتے ہو، اگر تم دلوں کا سکون چاہتے ہو، اگر تم راتوں کو سکون سے سونا چاہتے ہو، آؤ مجھ خدا کا نام اپنی زبانوں پہ جاری کر کے تو دیکھو، مجھ خدا کا نام لینے والے بن کر تو دیکھو، مجھ خدا کا نام لے کر تو دیکھو، میں خدا اپنا نام لینے والوں کو ایسا سکون دیا کرتا ہوں، پھر ان کو کسی بستر کی ضرورت نہیں، کسی اے سی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب میں خدا سکون دینے پہ آتا ہوں تو پھر ان چٹانوں میں میں سکون عطا کر دیا کرتا ہوں۔ شیخ عطار رحمہ اللہ اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، عطر کی دکان ہے، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اللہ والے تشریف لاتے ہیں، ان کی دکان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے غور کے ساتھ، بڑے غور و فکر کے ساتھ ان کی دکان میں پڑی ہوئی عطر کی شیشیوں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ شیخ عطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ آنے والے کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے ہو،
کیا چاہیے؟ کون سا عطر لینا چاہتے ہو؟ آنے والے اللہ والے نے فرمایا نانا میرے بھائی میں عطر لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری روح ان شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، نکلے گی کیسے؟ آج ہمارا بھی یہی ہے نا، ہمارا دل و جان دکان کے سودوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ والے نے فرمایا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری روح نکلے گی کیسے، ہر شیشی میں تو تیری روح پھنسی ہوئی ہے، ایسا دل لگا کر دکان پہ بیٹھا ہے کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں۔ اس نے کہا چل چل، جیسے تیری نکل جائے گی ویسے میری نکل جائے گی۔ اس اللہ والے نے فرمایا ہماری تو یوں نکلے۔ اس کی دکان کے سامنے اینٹ پکڑی، سر کے نیچے رکھی، اوپر چادر لی اور لیٹ گیا۔ شیخ عطار رحمہ اللہ فرماتی ہیں میں نے کافی دیر کے بعد غور و فکر کیا، میں نے کہا وہ مذاق کر رہا ہوگا، لیکن جب کافی دیر گزر گئی میں اپنی دکان سے اٹھ کر اس کے قریب گیا، میں نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ فرماتے ہیں میرے دل پہ چوٹ لگی، اسی وقت میں نے پھر اللہ کی طرف توجہ کی، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں توبہ طیب ہوا۔ پھر مولانا رومی رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں شیخ عطار رحمہ اللہ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے اللہ کی محبت کے سمندر پی ڈالے۔ میاں آؤ نا، اللہ تعالیٰ نے سکون کی دولت ذکر اللہ میں رکھی ہے، یہ ہمیں اللہ کا قرآن بتائے گا کہ او میاں آؤ اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ، اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ، اللہ جل شانہ تمہیں اطمینان قلب کی دولت عطا فرما دے گا۔ ارشاد خدا بندی ہوتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اے میرے بندو اپنے رب کو یاد کرو، چپ کے یاد کرو، آواز کے ساتھ یاد کرو، اپنے رب کا نام لینے والے بن جاؤ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبح شام تم میرا نام لینے والے بن جاؤ، میرا نام لے کر تو دیکھو میں تمہارا دل بھی پرسکون کر دوں گا، تمہاری راتیں بھی سکون والی کر دوں گا۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافل لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ بلکہ اللہ کا ایک اور اعلان ہوتا ہے، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں خدا تمہیں یاد کرنے والا بن جاؤں گا۔ تو کون ہم میں سے ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ یاد رکھے ہمیں؟ تو اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، لیکن ہم اس طرف بھی آنے کو تیار نہیں۔ ہمارا جواب ہوتا ہے جی کام کی مصروفیت بہت ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہی کوئی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کا وقت ہی کوئی نہیں۔ صبح کی نماز بستر پہ گزر جاتی ہے، باقی نمازیں کاروبار میں گزر گئی، اللہ کے لیے وقت ہی کوئی نہیں۔ پھر کہتے ہیں جی سکون نہیں مل رہا، کبھی ادھر سے تعویذ لاتے ہیں کبھی ادھر سے تعویذ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا تعویذ یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کو پڑھ کر تو دیکھو، اس کے قریب آ کر تو دیکھو۔ اگر تم چاہتے ہو گھروں کی لڑائیاں ختم ہو جائیں تو آؤ اللہ کے قرآن کی تلاوت کو گھروں میں عام کر دو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے گھروں سے لڑائیاں ختم کروا دے گا۔ یہ بھی آج پریشانی بنی ہوئی ہے نا، گھر گھر لڑائیاں ہیں، نا اتفاقی ہے، گھروں کے اندر جو ہے وہ اتفاق نہ رہا، گھروں کے اندر امن نہ رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میاں جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے فرشتوں کو نازل فرما دیا کرتا ہے۔
جہاں پہ رحمت کے فرشتے آیا کرتے ہیں وہاں پر دلوں کو سکون ملا کرتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں سارا دن موبائل تو چلے گا، اللہ کے قرآن کی آواز نہ آئے گی۔ ہمارے بچوں کی زبانوں پر ڈراموں کی کہانیاں تو ہوگی، اللہ کے قرآن کی آیات کبھی بھی نہ آئے گی۔ آج ہمارے چھوٹے، ہمارے بڑے، ہمارے بوڑھے تمام کے تمام موبائل کے شدائی بن گئے، اللہ کے قرآن اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہیں۔ تو اگر گھروں کے اندر سکون چاہتے ہیں اس کے لیے بھی اللہ نے قرآن کی دولت ہمیں عطا کی ہے۔ پھر آپ حضرات کاروباری ہیں، کاروبار میں سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ دھوکہ دہی کی، 2 نمبری، دھوکہ، فراڈ۔ تو آؤ اس کا حل بھی اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے۔ ارشاد خداوند یہ ہوتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جو ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو۔ دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس بات کی ان کو خبر نہیں، شعور نہیں۔ دوسروں کو دھوکہ دینے والا اپنا نقصان کر رہا ہے۔ میاں اللہ کو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا۔ کیا اللہ جل شانہ ہر حال میں، ہر جگہ، ہر آن دیکھنے والا نہیں ہے؟ فرمایا أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ۔ ایک مقام پہ اللہ اعلان فرماتے ہیں أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَاهَا۔ اے میرے بندوں، کیا تمہیں یقین نہیں کہ تمہارا خدا تو تمہیں دیکھنے والا ہے؟ اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو جاننے والا ہے، وہ تمہارے دلوں کی خیانتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اللہ کا نقصان نہیں کر رہے ہو، اپنا آپ کا نقصان کر رہے ہو۔ ایمان والے کا نقصان نہیں، اپنا نقصان کر رہے ہو، کسی اور کا نہیں۔ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو، اپنی قبر کو برباد کر رہے ہو۔ آؤ نا اس مسئلے کا حل بھی تمہیں اللہ کا قرآن بتائے گا۔ آؤ اللہ کے قرآن کے قریب آ جاؤ، تمام کے تمام مسائل اللہ بتاتا جائے گا۔ پھر ایک اور پریشانی ہمیں آج کل گھرے ہوئے ہے۔ جب کسی کو کہا جاتا ہے میاں دین پر عمل کرو، کوئی نمازیں پڑھو، کوئی نیکی کا کام کرو، وہ کہتے ہیں کیڑے مولوی پیچھے چلیے، ہر مولوی کو یہیں کھچتا ہے، کوئی یہیں کھچتا ہے، کوئی ادھر لے جاتا ہے، کوئی ادھر لے جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں تو یہ مسئلہ بھی حل ہے۔ قرآن کریم کے اندر وہ مسائل، وہ اخلاقیات کا درس ہے جس پر کسی فرقے کے، کسی مولوی کا کوئی اختلاف نہیں۔ زنا نہ کرو یہ قرآن کا حکم ہے، کسی مولوی کا اختلاف ہے؟ جھوٹ نہ بولو قرآن کا حکم ہے، کسی فرقے کا کوئی مولوی آپ کو اس سے روکے گا؟ سچ بولو یہ قرآن کا حکم ہے، کسی فرقے کا کوئی مولوی اس کے خلاف آپ کو کوئی بات کرے گا؟ رشتہ داریوں کو ملاؤ یہ قرآن کا حکم ہے، کوئی مولوی اس کے خلاف آپ کو بات کرے گا؟ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو یہ قرآن کا حکم ہے، کوئی کسی فرقے کا مولوی
آپ کو اس کے خلاف بات کرتا دکھائی دے گا تو ہم عمل کرنے والے تو بنے۔ آج اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، معلومات کو ہم نے علم سمجھ لیا، 4 لفظ پڑھ کر ہم نے اپنے بڑوں کی بے ادبیاں شروع کر دی، ماں باپ کی گستاخیاں شروع کر دی، استاد کی بے ادبی شروع کر دی۔ واللہ کے بندو، یہ جب تم اللہ کے قرآن کی تعلیم سے دور ہو جاؤ گے تو پھر والدین کی خدمت کرنے والے نہیں ہوں گے، استاد کا ادب و احترام کرنے والے نہیں ہوں گے، پھر آپ کو وہ نظر آئیں گے جو ماں باپ کو گالیاں دیں گے، موبائل کی خاطر ماں باپ کو قتل کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، موبائل کی خاطر ماں باپ کو گھر سے دھکے دیتے ہوئے تمہیں دکھائی دیں گے۔ تو اللہ نے تمام مسائل کا حل قرآن میں رکھا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور میرے بندو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ مفسرین نے لکھا ہے حبل اللہ سے مراد قرآن کریم ہے۔ اللہ کے قرآن پہ مضبوطی سے عمل کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے قرآن پہ عمل کرنے کا تم ارادہ کر لو، ترجمے سے قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن کو سمجھنے والے بن جاؤ، قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ نے تمام کے تمام مسائل کا حل اپنے کلام میں رکھا ہے، ہم اس کو پڑھنے والے تو بنے، ہم سمجھنے والے تو بنے، ہم اللہ کے قرآن کو وقت دینے والے تو بنے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کا قرآن پڑھنے لگتے تو اللہ کے قرآن پڑھنے سے پہلے ان پہ وجب طاری ہو جایا کرتا، زبان سے یہ الفاظ جاری ہوتے، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یوں کہتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، ھذا کلام ربی، اور لوگوں یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، بس یہی الفاظ دہراتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا کر تو دیکھو، اللہ کے قرآن کو آنکھوں سے لگا کر تو دیکھو، اللہ کے قرآن پہ اپنی جانیں قربان کر کے تو دیکھو، اللہ کے قرآن کو وقت دے کر تو دیکھو۔ اللہ کے قرآن تمام کے تمام تمہارے مسائل کو حل کرنے کو تیار ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں، سوائے مولویاں نو گانا دیواں تے فکرے کسر تو ہور ساڈا کام ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ اللہ کے بندو، اللہ نے قرآن کی دولت ہمیں دی ہے، اس کی قدر کرو، اس کو ترجمے سے پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے محلے کے امام مسجد سے جڑو، اللہ کے قرآن کو سمجھو تاکہ پتہ چلے کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھو 2 چیزیں ہیں، توجہ کرنا، بس 2 چیزیں یہ یاد رکھ لینا، ایک ہے نماز، ایک ہے قرآن۔ نماز کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اور قرآن پڑھنے والے سے اللہ باتیں کرتا ہے۔ نماز پڑھنے والا اللہ سے باتیں کرتا ہے، قرآن پڑھنے والے سے اللہ باتیں کرتا ہے۔ اب میاں ہماری مرضی ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ ہم سے باتیں کرنے لگ جائے، تو اس کے لیے اللہ کے قرآن اور نماز، ان 2 چیزوں کا اہتمام کرو۔ یہ رمضان ہمیں یہی دعوت دینے کے لیے آیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، سیرت کا مطالعہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی زندگی کیا تھی۔ قیام اللیل، قیام اللیل میں یہ 2 چیزیں تھی، آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور اس میں اللہ کے قرآن کی تلاوت، کئی پارے، کئی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔
زندگی میں ہمیں کوئی ایک رات ایسی نصیب ہو جائے تو بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔